السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ضبط نفس کی تربیت کا اور مواصلات و غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں روزہ کا حکم دیا گیا ہے، نفل نمازوں کا اجر بتایا گیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اس مواصلات و غم خاری کے دائرے کو محدود نہیں کیا گیا، گویا پوری انسانیت اس مہینے کی نسبت سے حسن سلوک کے مستحق ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ماہ مبارک میں برادران وطن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک و رویہ ہونا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انسانی اخوت کا رشتہ ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، کیونکہ قرآن نے بہت ہی واضح تصور دیا ہے کہ پوری انسانیت کے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہی ہیں۔ گویا ہم سب ایک کنبہ کے افراد اور ایک خاندان کے ارکان ہیں۔ یہ رشتہ ہمیں برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر رویہ کی راہ دکھاتا ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک اور عید میں ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کس طرح شریک کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان ہی انسان کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، مرنے کے بعد انہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا اور ایمان سے محرومی کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بننے رہیں گے۔ یہ دوزخ اتنی تکلیف دہ اور اذیت کے اسباب سے بھرپور ہوگی کہ دنیا میں اس کی ہولناکیوں اور وحشت انگیزیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ خدا کی شان کریمی کا دامن اتنا وسیع ہے اور اس کے عفو و درگزر کا سایہ اس قدر دراز ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن جیسے کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کی بدمزاجی، فضول خرچی، بدصورتی اور بدزبانی کو سہ لیتا ہے، لیکن اس کی بدچلنی اور بدکاری کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جس انسانوں کو اس نے وجود بخشا ہے اور پل پل ان کی نعمتوں کے سہارے طرح طرح کی لذتوں اور راحتوں سے نفع اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ اس لیے شرک ایسا جرم عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے ان ہدایات ناآشنا بھائیوں تک حق کی روشنی پہنچانے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک ہمارے لیے اس کا بہت بہتر مواقع فراہم کرتا ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز ہوا، اسی لیے نزول قرآن کی یادگار کے طور پر تراویح کی نماز رکھی گئی۔ شب قدر کو بھی نزول قرآن ہی کی نسبت سے یہ بلند و بالا مقام حاصل ہے۔ ہم اس ماہ میں انگریزی اور مقامی زبانوں میں قرآن مجید اور احادیث کا ترجمہ برادران وطن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اکثر مقامی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان کی تعداد مانی جائے اور ہر مسلمان رمضان میں اپنی ایک غیر مسلم بھائی کو کتاب الہی کا نسخہ دعوتی نقطۂ نظر سے پہنچا دے تو 5 سال میں ملک کا کوئی غیر مسلم شہری ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے پاس قرآن مجید نہیں پہنچا ہو، اور اس کے اثرات گہرے، دور رس اور غیر معمولی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کشش اور دلوں کو مسخط کرنے کی طاقت ہے وہ ہزار مخالفتوں اور معاندانہ رویوں کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ 1.5 سال پہلے VHP کی طرف سے قرآن مجید میں ہندی ترجمہ ان مقامات کی نشاندہی کے ساتھ فراہم کیا گیا جن میں VHP قیادت کے بقول بدامنی پھیلانے کی اور غیر مسلموں کے ساتھ بدسلوکی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس مسئلے میں شریک ایک مذہبی پیشوا کے لیے یہی مترجم قرآن ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ انہوں نے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور بالآخر اسلام میں آئے۔ نیز انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کی تقسیم کے بعد خود اکثر ہندو پیشواؤں کا احساس تھا کہ ان آیتوں کے حوالے سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں اور آیت کے سیاق و سباق سے ان کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔
اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم صرف قرآن مجید کا ترجمہ اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ یہ معمولی سی کوشش بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت سے سرفرازی کا باعث بنے گی۔ افطار میں جہاں ایک پہلو غذا کا اور کھانے کھلانے کا ہے، وہیں اس میں عبادت اور بندگی کا جو رنگ ہے وہ بھی بہت ہی پرکشش اور جذب قلب نظر ہے۔ محض اللہ کے لیے دن بھر بھوکے پیاسے رہنا اور اپنی روز کی عادتوں سے کنارہ کش ہو جانا، پھر جیسے مغرب کے وقت مؤذن نے خدا کی کبریائی کا نعرہ لگایا، سارے لوگ ایک ساتھ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ اونچا نہ نیچا، نہ مالدار نہ غریب، کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں، ایک ہی دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس وقت بھی خدا سے دعا و التجا، دن بھر کے بھوکے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خدا کے سامنے بچھاؤ اور جھکاؤ کی یہ کیفیت اتنی دل آویزہ اور پرکشش ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو افطار کے لیے مدعو کریں، وہ کھانے میں بھی شریک ہوں اور خدا کی بندگی کے اس غیر معمولی نظارے کو بھی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ افطار کے نظم کو شور شرابہ اور محض کھانے کے انتظام کے لیے دوڑ دھوپ سے بچاتے ہوئے وہ ماحول پیدا کیا جائے جو افطار کے وقت مطلوب ہے، اور غذائی دعوت سے زیادہ روحانی دعوت پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ روحانی دعوت سے مراد یہ ہے کہ ان تک دین کی کچھ بات پہنچانے کا نظم کیا جائے۔ مثلاً افطار سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے مدعوین کو بلایا جائے اور رمضان المبارک کی نسبت سے غیر مسلم بھائیوں کے حسب حال مختصر سا بیان رکھا جائے، جس میں توحید، رسالت، آخرت کا تصور، روزے کا مقصد، رمضان المبارک کے افعال وغیرہ پر روشنی ڈالی جائے۔ قرآن مجید کا تعارف کرایا جائے، اس کے تاریخی طور پر محفوظ ہونے کے پہلو کو واضح کیا جائے، گویا صرف کھانے کا دسترخوان نہ ہو بلکہ ہدایت ربانی کا دسترخوان بھی بچھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خود نماز کا منظر بھی بہت ہی پرکیف اور متاثر کن ہے۔ جو انسان پتھروں، درختوں، سیاروں اور سمندروں کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں، وہ خدا کے سامنے ایک زر خرید غلام کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ کبھی کمر تک جھکتا ہے، کبھی وہ زانوں نگاہوں کو پست کیے بیٹھا ہے اور کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر بچھا دیتا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو خدا کے دربار میں اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے کوئی ضرورت مند اور مصیبت زدہ بھکاری دست زوال دراز کرتا ہے۔ یہ عجز و فروتنی اور جھکاؤ اور بچھاؤ کی ایسی صورت ہے کہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو مٹا دینا اور سرخمیدہ ہونا حضرت انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ پھر حاکم اور محکوم، دولت مند اور غریب، تعلیم یافتہ اور جاہل، اور بڑے اور چھوٹے سبوں کا ایک ہی صف میں دوش بدوش اور قدم بقدم کھڑا ہونا اجتماعیت اور انسانی وحدت کی ایسی مثال ہے کہ اس ملک کی اکثریت اپنے مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، مسجدیں نماز پڑھنے والوں سے معمور ہو جاتی ہیں اور ذوق عبادت نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے پروگرام کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ برادران وطن نماز کے اس مہاب کو دیکھیں تاکہ وہ اسلام کی عملی کیفیت کو ملاحظہ کر سکیں، بلکہ اگر کوئی مصلحت مانع نہ ہو تو انہیں مسجد میں دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ مسجد کے پرسکون ماحول اور سادہ طریقہ عبادت کو دیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجران کے عیسائیوں کو مسجد ہی میں ٹھہرایا تھا۔ غزوہ بدر کے مشرک قیدیوں کے رہنے سہنے کا انتظام بھی مسجد میں ہی کیا گیا تھا۔ بنو ثقیف کے مشرکین کے وفد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا، اور جو غیر مسلم حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے عموماً مسجد ہی میں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ اس لیے دعوت نقطۂ نظر سے غیر مسلم بھائیوں کو مسجد میں بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کے مناسبت سے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے، جس کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا، اور اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف تو محدود ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم مسلمان ہی سے لی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر غیر مسلم حکومت ہو تو وہاں بھی صرف مسلمانوں ہی سے زکوٰۃ کی رقم لی جائے گی۔
غیر مسلموں سے نہیں، کیونکہ غیر مسلموں سے زکوٰۃ لینا ان کو ایک اسلام عبادت پر مجبور کرنا ہے، اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا کہ ایک مذہب کے ماننے والے لوگ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہبی افعال انجام دینے پر مجبور کریں۔ یہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا مصرف صرف اور صرف مسلمان کو قرار دیا گیا ہے۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں، لیکن صدقہ فطر کا مقصد نزول قرآن اور ماہ رمضان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو شریک کرنا ہے۔ چنانچہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور ایک صدقہ فطر ہی پر موقوف نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ تمام ہی صدقات واجبہ غیر مسلم بھائیوں پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اور صدقات نافلہ کے بارے میں تو فقہا کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم بھی اس کا مصرف ہے، اور ان کا تعاون کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوشی کے اس موقع پر اپنے غیر مسلم پڑوسیوں اور ضرورت مند لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں، اور صدقۃ الفطر کی مدد سے غیر مستطیع برادران وطن کا بھی تعاون کریں، تاکہ اسلام کی فراخ دلی، مسلمانوں کی رواداری اور انسانی رشتے کے تحت حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کو وہ محسوس کریں، یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، اور اسلام کا بہتر تعارف اور خاموش دعوت ان کے سامنے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔